ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عاصم بخاری۔ حسب روایت مختلف ادبی، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کو آپ کے روبرو لانے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم موجود ہیں پاک انڈسٹریل انجینئرز کے ہیڈ آفس، جہاں آپ کے روبرو ہوں گے آج کی ہماری عبدالعزیز شخصیت حاجی فضل احمد جاوید صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ 24 اکتوبر 1951 کو میری پیدائش ہوئی حاصل پور میں۔ میرے والد صاحب وہاں پر بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ہمارا آبائی شہر ویسے قصور ہے، ہم قصور کے رہنے والے ہیں۔ قصور میں ہمارا ایک برخانہ بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ تو اس وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ آگے ابتدائی طور پہ میں نے قصور میں پڑھائی کی، 5ویں میں تھا، تو 5ویں سے 6ٹھی میں جب آیا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو۔ میں نے اس وعدے سے کہ میں کام بھی کروں گا اور پڑھوں گا بھی، والد صاحب سے اجازت لی۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں میں والد صاحب کے ساتھ برخانے میں کام کرتا رہا۔ 9ویں میں ہم فیصل آباد چلے گئے۔ فیصل آباد میں جا کے 8ویں کا میں نے جب امتحان، 8ویں میں ہم گئے تو میں نے وہاں امتحان دیا 8ویں کا، تو صابریہ سراجیہ اسکول میں، پورے اسکول میں فرسٹ آیا۔ 9ویں میں آیا تو میں بیمار ہو گیا، آپریشن ہوا، تو اس کے بعد والد صاحب نے اسکول نہیں جانے دیا۔ پڑھنے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق مجھے تھا، تو میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا۔ اسی طرح میں نے آہستہ آہستہ بال انجینئرنگ میں 3rd کلاس کی، 2nd کلاس کی، اور 87 میں آ کے میں نے 1st کلاس کی۔ یہ میرا بنیاد ہے، اس سے میں چل رہا ہوں۔ میرے دادا بھی بال انجینئر تھے، میرے والد صاحب بھی بال انجینئر تھے، میں بھی بال انجینئر ہوں، اور آگے میرے بچے بھی بال انجینئر ہیں۔ یہ میرا آبائی پیشہ بھی ہے، ابتدائی تعلیم بھی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ تعلیم میں نے بنیادی طور پہ تو 9 جماعت اسکول میں پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے پرائیویٹ کیا ہے، پڑھتا رہا، شوق تھا، کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے بوائلر انجینئرنگ میں 1st کلاس کی۔ 1st کلاس سر کس کالج سے کی؟ 1st کلاس آپ اس کو BSc کے برابر سمجھ لیں، کیونکہ BSc والا بھی ہے، وہ بھی آگے اس کو بھی 1st کلاس کرنا پڑتا ہے۔ BSc کرنے کے بعد سر یہ کون سے ادارہ کروا رہا ہے؟ یہ ڈائریکٹر آف انڈسٹری کے رائٹ سر۔ انجینئرنگ کے شعبہ میں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ انجینئرنگ میں آنے کی میری بنیادی تو وجہ یہی ہے کہ میرے دادا بھی بال انجینئر تھے، والد صاحب بھی بال انجینئر تھے، میں بھی ہوں، آئندہ میرے بچے بھی۔ آپ کا اپنا شوق بھی یہی ہے؟ ہاں، میرا بھی یہی شوق ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے بالر ہی دیکھا، بالر کو چلتے دیکھا، بالر کو کھلتے دیکھا، صاف ہوتے دیکھا، تو اسی سے میرا شوق۔ پاک انڈسٹریل انجینئرز کی کتنی برانچز ہیں؟ پاک انڈسٹریل انجینئرز کی اس وقت 3 برانچ ہیں، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد میں ہے، اور ایک برانڈرز روڈ پہ یہاں پر لاہور۔ ہمارے ناظرین کو بوائلر انجینئرنگ کے پروسیس کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کیجیے گا۔ اس کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ یورپ میں بھی بوائلر بن رہے ہیں، روس میں بھی بن رہے ہیں، چائنا میں بھی بن رہے ہیں، ہم بھی بنا رہے ہیں۔ ایک بوائلر آپ چائنا سے سب سے سستے سے سستا بھی لے آئے تو اس سے بھی ہم سستا بوائلر یہاں بنا کر دے دیتے ہیں، حالانکہ وہی مٹیریل چائنا والا یوز کر رہا ہے، وہی مٹیریل انگلینڈ والا بھی یوز کر رہا ہے، وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زیادہ تر پلیٹ انگلینڈ سے اور یوکرین سے آتی ہے، وہاں سے ہم لا کے اسی پروسیس سے، جس پروسیس سے وہ بنا رہے ہیں یورپ میں، کیونکہ ہم ایزمک اسٹینڈرڈ کے تحت کرتے ہیں، اور ایزمی اسٹینڈرڈ میں سب کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے، ایک ہی طریقہ ہے ایزمی 1 میں، اور اس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاک انڈسٹریل انجینئرز کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں؟
پاک انڈسٹریل انجینئر بنیادی شعبہ تو بارہ مینوفیکچرنگ کا ایک ہی ہے، پروڈکشن کا، لیکن اس کے اندر AT ہے، ڈیزائننگ ہے، پھر اس کے بعد میٹیریل ٹیسٹنگ ہے، پھر اس کے بعد اس کو بنانا ہے، ویلڈنگ ہے، کافی شعبے ہیں اس میں پروڈکشن کے اندر اس کو ایکسرے بھی کرنا ہے، ہم نے ٹیسٹ بھی کرنا ہے، میٹیریل ٹیسٹ بھی کرنا ہے، اس کو سارے کرنے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شعبے ہم اپنے اندر استعمال کر رہے ہیں، مثال ڈیزائننگ وہ ہم خود کر رہے ہیں، IT ہم خود یوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹنگ کے لیے ہمیں لیبارٹری مل جاتی ہے، ایکسرے ٹیسٹ کے لیے یہاں پاکستان میں 2-3-4 کمپنیاں ہیں، ہم انہیں ہائر کر لیتے ہیں اور وہ آگے ہمیں ٹیسٹ کر کے ہمیں رپورٹ دے دیتے ہیں، اوکے رپورٹ ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمیں ریپیئر کرنی پڑتی ہے۔ IT میں ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہے وہ فلک شیر زمان ہے، وہ IT کو سارے شعبے کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈیزائننگ ہے وہ میں خود کنٹرول کرتا ہوں، اور پروڈکشن میں میرے بچے دو میرے بیٹے ہیں، انعام اور جمیل، وہ پروڈکشن میں وہ چیک بھی رکھتے ہیں اور مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اسٹیم بوائلر کے ہاں، میرا چھوٹا بیٹا جمیل 2nd کلاس بوائلر انجینئر ہے، بڑا بیٹا انعام ابھی کر رہا ہے 2nd کلاس، تو میری کوشش تو یہ ہے کہ یہ دونوں بھی 1st کلاس ہوں اور انشاءاللہ ہوں گے۔ بھائی صاحب، یہ جو لوگ بغیر لائسنس کے بوائلر بنا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہو رہا۔ فائدہ ایک آدمی کو ہو رہا ہے، معیشت کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم بارڈر کی پلیٹ لا رہے ہیں یوکرائن سے، وایا دبئی، انگلینڈ سے، وہ بارڈر ہیٹ ٹرانسفر کرنے میں پلیٹ بہترین ہے۔ یہ جو دوسرے بغیر لائسنس کے بنا رہے ہیں، ان کے یہ کرتے ہیں کہ شپ سے پرانی پلیٹ لے کے رسٹی اس کو کاٹ پیٹ کر کے اس سے بارڈر بنا دیتے ہیں، اس میں ہیٹ ٹرانسفر کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو بارڈر پلیٹ میں ہونی چاہیے۔ اس سے معیشت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بارڈر کی ایفیشنسی بہت لو ہو جاتی ہے، اور ان کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو سستا بارڈر بن جاتا ہے اور وہ سستا بیچ دیتے ہیں اور خریدار سستا خرید کے لیتا ہے، حالانکہ اسے سب سے زیادہ نقصان ہے۔ یہ نقصان ایک دفعہ کا ہے اور وہ نقصان روزانہ کا ہے، ہر گھنٹے میں اس نے 10-20% ایفیشنسی لوز کی، تو وہ آپ ٹوٹل کریں تو سالوں میں کتنے % کو لوز کر گیا، کتنے کروڑ روپے کا قوم کا بھی نقصان اپنا بھی کر گیا اور قوم کا جو فیول تھا وہ بھی ضائع کر۔ سر، آپ کے اس بزنس کو اب تک کتنے ایوارڈز مل چکے ہیں اور آپ کس بورڈ کے ممبر ہیں؟ سر، میں سب سے پہلے تو پاکستان بارڈر بورڈ کا نے ایک ذیلی کمیٹی بنائی ہے، اس کا ممبر ہوں، جس کا کام ہے کہ پاکستان میں بارڈر مینوفیکچرنگ میں جو پرابلمیں آ رہی ہیں یا لوگ پریشان کر رہے ہیں بارڈر بورڈ کو، اس کا کنٹرول کے میں بھی میں ممبر ہوں۔ دوسرا، مجھے چیمبر آف کامرس سے 2 ایوارڈ مل چکے ہیں۔ اس سے پہلے میں اٹامک انرجی میں بھی کچھ ڈیوٹی کر چکا ہوں، جن میں کچھ جو میرے ذمہ ڈیوٹیاں تھیں وہ میں نے پوری کی، اور الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی یونٹ میں میرا بھی کچھ حصہ ہے۔ بوائلر کی جو ہے نا پر یونٹ پرائس آپ کو کاسٹ کیا پڑتی ہے؟ اس کو ہم جو کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں 10 سے 15%، 15 سے کہیں جا کے 20 بھی ہو جاتا ہے، کہیں 10% بھی ہوتا ہے، کہیں ہمیں 5% پہ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں لاس میں بھی جانا پڑتا ہے۔ پیچھے 1-2 بارڈر میں نے کیے ہیں، ان میں مجھے بہت نقصان ہوا، یہاں تک ہوا کہ میں نے اپنا گھر تک